نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم یمین غموس کو ایسا گناہ شمار کرتے تھے کہ جس کا کوئی کفارہ نہیں۔ پوچھا گیا کہ یمین غموس کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی دوسرے انسان کا مال ہڑپ کر لے، یہ یمین غموس ہے۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ ویسے تو عام جھوٹی قسم کھانا بھی منع ہے۔ اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس پر کفارہ ہے، یا قسم کو توڑتا ہے اس پر بھی کفارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم یمین غموس کو ایسا گناہ شمار کرتے تھے جس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں ان کا کفارہ صرف توبہ ہی ہے، اس کے علاوہ آپ پوری دنیا کا مال بھی دے دیں تو اس گناہ کا کفارہ نہیں ادا ہو سکتا۔ جیسے شرک ہے، اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے وہ ساری دنیا کی دولت دے کر بھی اپنا گناہ معاف نہیں کروا سکتا۔ اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے، اس کی توبہ کے ساتھ یہ شرط ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کا یہ گناہ معاف کر دے گا، وگرنہ والدین کو ستانے والا ایسے شخص کا بھی کوئی کفارہ نہیں کہ وہ دنیا کا مال دے کر اپنے اس گناہ سے جان چھڑا لے۔ بعض گناہ ایسے بھی ہیں جس میں آدمی کفارہ اگر ادا کر دے تو آدمی کا وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے اگر اللہ چاہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے قربت اختیار کر لیتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ وہ 60 دن کے مسلسل روزے رکھے یا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب اس نے یہ گناہ تو کیا ہے، اس کی معافی اس طرح ہے کہ یا تو وہ 2 ماہ کے روزے رکھ لے مسلسل، ایسا کرنا تو بہت مشکل ہے، وہ بیچارہ ایک روزہ بھی نہیں نبھا سکا، 2 مہینے کے کیسے رکھے گا؟ تو اس کے لیے یہ چیز آسان لگے گی کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں۔ اب اگر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے تو ایک طرح سے اس کے اس گناہ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنی ماں کے متبادل کہہ دے، یا یہ کہہ دے کہ میری بیوی میری ماں جیسی ہے، تو اس کا بھی کفارہ ہے۔ یہ گناہ ہے مگر اس کا بھی کفارہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اسی طرح قسم توڑنے کا بھی کفارہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، ان کو لباس دے دے، یا 3 دن کے روزے رکھ لے۔ یہ مختلف گناہوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارے بھی بیان فرمائے ہیں کہ اس طرح سے ان کا گناہ معاف ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے۔ مگر یمین غموس اتنا سنگین گناہ ہے
کہ اس کا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم کفارہ شمار نہیں کرتے تھے، اس کا کفارہ یہی ہے کہ اللہ سے صدقے دل سے توبہ کر لی جائے، وگرنہ یہ بھی والدین کی نافرمانی جیسا، شرک جیسا بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ یہ اپنی طرف سے بات ارشاد فرما رہے ہیں، یہ حدیث موقوف بھی اسے کہا جاتا ہے کہ جس حدیث کی سند صحابی تک ختم ہو جائے، اگر وہ حدیث کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے تو اس حدیث کو مرفوع کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ موقوف حدیث ہے مگر قابل عمل ہے، اس میں جو بیان کیا گیا ہے وہ مسلمانوں پر عمل کرنا اس کے لیے لازمی ہے، مسلمان اس پر عمل کریں، یہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مفسر قرآن بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی بھی ہیں اور اولین اسلام لانے والوں میں سے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھنے میں ان کا جسم چھوٹا محسوس ہوتا ہے مگر ان کے اعمال کا اتنا وزن ہے کہ زمین و آسمان کی چیزیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ہم یمین غموس کو ایسا گناہ شمار نہیں کرتے تھے کہ جس کا کفارہ ہو، یعنی یہ بڑا سنگین جرم ہے، ایسا گناہ کہ جو آدمی کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، اور یہ جھوٹی قسم کھانا پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے، جو 3 گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کل حدیث مبارکہ پڑھی گئی تھی اس میں بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے یمین غموس، اور آپ نے فرمایا یمین غموس یہ ہے کہ انسان جھوٹی قسم کھا کر کسی دوسرے کا مال ہڑپ لے، اس کے مال پر قبضہ کر لے، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کا کفارہ ساری دنیا کی دولت دے کر بھی نہیں ادا کیا جا سکتا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس سے بچا جائے، جو اس کا ارتکاب کرتا ہے واللہ عالم، اللہ اسے معاف کرے یا نہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے اور یہ وعدہ کرے کہ آئندہ میں یہ جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا، ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف کر دے، وگرنہ وہ ساری دنیا کی دولت دے کر بھی اپنا گناہ معاف نہیں کروا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر قسم کی جھوٹی قسم کھانے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔